اسکردو کے علاقے گانچے سے 100 کلومیٹر دور پسماندہ گاؤں قندوز جہاں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہونے والے سیلابی ریلے نے زندگی کی رونق چھین لی اور پورے گاؤں کو ویران کر دیا۔ مزید بات کریں گے قاسم بٹ سے۔ قاسم، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت ضلع گانچے کے دور افتادہ اور پسماندہ ترین یونین کونسل قندوز میں موجود ہوں، جہاں پہ گزشتہ روز آنے والے بدترین سیلابی ریلے نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچا دی تھی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 49 سے زائد گھر جو ہے وہ کلی طور پہ منہدم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سکول، ایک جو ہیلتھ کیئر ڈسپنسری تھی، اس کے علاوہ جو بجلی کا نظام، پینے کے پانی کا نظام سارا درہم برہم ہو چکا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے اور ایمرجنسی نافذ کی جائے اور یہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کیا جائے۔ اس علاقے میں ہم نے دیکھا کہ بہت دور افتادہ اور پسماندہ اور غریب لوگ ہیں یہاں پہ لوگوں کا زر و معاش جو ہے لائف سٹاک اور زراعت کے اوپر تھا، لیکن اس آنے والے کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے زرعی زمینیں، باغات اور جو لائف سٹاک تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور گلگت بلتستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے۔ وہاں بھی اس وقت ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، جبکہ مختلف راستے آج بھی بند ہیں۔ اس حوالے سے خبریں یہ مل رہی ہیں، جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں اور دیگر بھی وارننگز جاری کی جا رہی ہیں وقتاً فوقتاً۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ مکمل صورتحال کے حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، جبکہ اسکردو میں بھی جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا، سیلابی ریلے نے مختلف مشکلات پیدا کی، جبکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گانچے سے 100 کلومیٹر دور پسماندہ گاؤں بھی متاثر ہوا ہے، جبکہ سیلابی ریلے نے زندگی کی رونقیں چھین لی ہیں اور اس وقت ہر طرف صرف اور صرف تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق نے۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے آج بھی کہ تھیامر میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے جو لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا، اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل ہاں، آج ایک میت دریائے سندھ سے تھور چلاس کی حدود ہے مینار کے قریب ایک خاتون کی میت نکالی گئی ہے، جو جس کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، بہت ڈیمیج ہے۔ اور اسی طرح گلگت بلتستان بھر میں گزشتہ سیلابی ریلوں سے جو جاں بحق افراد کی تعداد کل 10 ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ شہر بابرسر پر بھی آج افواج پاکستان اور ذیلی انتظامیہ ریسکیو 1122 اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی مشترکہ طور پر کاوشیں جاری ہیں۔ وہاں پہ سرچ آپریشن بھی جاری ہے، سڑک کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ فیض صاحب، یہ بتائے گا کن مقامات پر راستے اب بھی بند ہیں اور کون کون سے راستے کھول دیے گئے ہیں مکمل طور پر؟ اس وقت تمام راستے تقریباً شاہراہ ریشم ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بحال ہے، اور اس کے علاوہ شاہراہ بابرسر جو ہے وہ آنے والے 72 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ کھول دی جائے گی۔ 10 مقامات سے جو ملبہ ہے سیلاب کو وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ NHA، گلگت بلتستان انتظامیہ اور FW کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تتا پانی چونکہ گزشتہ دنوں بحال کی گئی تھی، اور جو ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے، خاص کر میں آپ کو بتاؤں یہ فیری میڈوز کے اوپر جو ٹریک ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ جو فیری میڈوز کی ٹریک تھی وہاں پہ جو پھنسے ہوئے ٹورسٹ تھے ان تمام سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت فیری میڈوز کے اوپر کوئی بھی ٹورسٹ پھنسا ہوا نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی تباہیوں سے بہت بڑا نقصان ہوا، 20 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ یہ گلگت بلتستان جو صوبہ ہے یہ گرانٹ اینڈ ایڈ پر چلتا ہے، اور یہ اپنے جو سیلابی تباہیوں اور نقصانات ہے اس کا ازالہ کرنا ایک سوال نشان ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت سیلابی تباہیوں کے ازالے کے لیے معقول گرانٹ کا اعلان کرے۔ جب تک وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر آف پاکستان گلگت بلتستان کی سیلابی تباہیوں کے معاملے کو نہیں دیکھیں گے تو وہاں روڈ انفراسٹرکچر کی بحالی اور دوبارہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی اس وقت امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر سے ناظرین کو بتائیں گے، ترجمان فیض اللہ فراق نے بتایا ہے کہ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ سے اور سیلاب سے 10 اموات اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔